بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ، آج ہم آپ کے سلیبس کا شامل سلیبس بھی پہلی نظم جو ہے وہ آپ کو پڑھائی جائے گی۔ پہلی آپ کی جو نظم ہے، چار ہی آپ کے سلیبس پہ نظمیں ہیں، اس میں پہلی نظم جو ہے حمد ہے۔ حمد ایسی نظم کہتے ہیں جس میں رب کائنات کی تعریف بیان کی جائے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف روز ازل سے ہی ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں مختلف انداز میں، لیکن کوئی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا جی کہ اللہ تعالیٰ کے اس تمام اوصاف اس نے بیان کر دی ہیں۔ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک کوشش ہے۔ چند چیزیں ہیں جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے۔ بچوں، یہ بات تو طے ہے کہ اس پوری کائنات پر حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پہلے ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی اور مولانا الطاف حسین حالی ایک ہی نام ہے۔ اس سے پہلے آپ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل پڑھ چکے ہیں، انہی کی یہ نظم ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ گھر کے حالات کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے، مختلف ملازمتیں بھی کی آپ نے۔ آخرکار آپ کا ملاقات جو ہے سر سید احمد خان سے ہوئی، تو سر سید احمد خان کی دور رس نظروں نے دیکھ لیا جی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اسلامی صرف پاکستان کے لیے یا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھا کام کرے گی۔ تو وہ انہیں علی گڑھ لے گئے اور آپ بڑا عرصہ جو ہے علی گڑھ کا حصہ رہے۔ 1914 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا عظیم کارنامہ جو ہے مد و جزر اسلام، یا جسے مسدس حالی کہتے ہیں، اور خواجہ الطاف حسین حالی کو علامہ اقبال سے پہلے ہندوستان جب اور پاکستان کٹا تھا یعنی برصغیر تھا تو قومی شاعر انہیں ہی کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں علامہ اقبال نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال بھی بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن خواجہ الطاف حسین حالی بھی کسی طور بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہی کی نظم ہم پڑھیں گے۔ ان کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نا فرمائے ہم سرا تیرا۔ خواجہ الطاف حسین حالی بیان فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، ہر دل پر تیرا قبضہ ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اور اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں، تیرے احکامات کو نہیں مانتا، تیرے احکامات جو ہے اس پہ نہیں چلتا، نافرمان ہوں، لیکن میں تیری ہمسرا کر رہا ہوں، میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں۔ گوگے مجھ میں نافرمانی کے باوجود تعریف تو وہی بیان کرتا ہے جو فرمانبردار بھی ہو کہنے والا، لیکن یہاں پہ خواجہ الطاف حسین حالی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اسی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کہ ساری دنیا پر یا باری تعالیٰ تیرا ہی قبضہ ہے، تیرا کنٹرول ہے، تیری بادشاہی ہے، لیکن میں ایک نافرمان بندہ ہوں، نافرمان تیرا مخلوق ہوں، اس کے باوجود میں تیری ہمسر بیان کرنے کی صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا شعر ہے جی: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے، مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ خواجہ الطاف حسین علی بیان فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تیرا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہم پر فرض ہے، ہر انسان پر اور خاص طور پہ مسلمان پر یہ فرض ہے جی کہ سب سے پہلے تیرا حق ادا کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے حقوق اللہ جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، جتنی عبادات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کی جائیں، اس کے بعد پھر جو حقوق اللہ نے کہے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں۔ تو اللہ کا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہے، لیکن بندہ جو ہے، بشر جو ہے، انسان جو ہے بنیادی طور پر کمزور ہے، تو پھر یہ کیسے ہے جی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن کوشش تو کر سکتا ہے، اس میں چند ایک تو ادا کر سکتا ہے، لیکن شاید سارے انسان اتنا کمزور ہے، گناہ بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، سستی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا حق ادا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ حقوق جو ہیں اللہ کے حکم دیا ہے وہ ادا نہیں کر پاتا۔ تیسرا بہت خوبصورت شعر ہے اور اللہ کی کبریائی سے ظاہر ہوتی ہے کہ محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا، کہ محرم ہوتا ہے جاننے والا محرم اور نامحرم نہ جاننے والا۔ اللہ کی ذات کو کوئی دنیا کا شخص
کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں رب کائنات کو پورے کا پورا جانتا ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی یہ بھی بات نہیں کر سکتا جی کہ میں پورا جانتا ہوں۔ اللہ کو جاننا بہت مشکل ہے، کیوں اتنی بڑی ذات اقدس کو سمجھنا جاننا بہت مشکل ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کہ جو تیری ذات کو جانتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تجھے نہیں جانتا، تیرا پتہ نہیں ہے تو کتنی بڑی ذات ہے، تیرے کتنے اختیارات ہیں، کہاں کہاں تو پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ انسان نہیں جانتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کچھ کہہ نہ سکا، اور جس پہ اگر کسی کو تھوڑا بہت پتہ چل بھی گیا تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں بھید کھلا، راز جو تیرا کھل بھی گیا کسی پر، تو وہ بھی یہ ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کی طرف سے یہی آیا جی کہ اگر تو پہاڑ کو دیکھ لے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی، اللہ کے نور کی روشنی آئی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک ذات بچوں ضرور ہے جس سے رب کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ شاید ایک محب کا محبوب کے ساتھ یہی تعلق ہو سکتا ہے، ہم یہی بات کر سکتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلتے سلطانی، کملی میں مگنا اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں چل پڑتے ہیں، انہی دنیا کی خلت سلطانی بادشاہوں کی طرف سے ملنے والا لباس ہے۔ تو ان کا بادشاہوں کے لباس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بادشاہی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں رب کے راستے میں۔ اور جو رب کے راستے پہ چلتا ہے، دنیا کے چیزوں کی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں ہوتی۔ گدا مانگنے والے کو کہتے ہیں، فقیر کو بھی کہتے ہیں، گدا مانگنے والے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے مانگنے والا ہے وہ بادشاہ سے کیوں مانگے گا، وہ کسی دنیا دار کا محتاج کیوں ہوگا، وہ اپنے رب سے ہی مانگے گا۔ اور بچوں ایک بات طے ہے کہ جب بھی مانگا جائے رب سے ہی مانگا جائے، کسی انسان پہ یہ بات توقع نہ رکھی جائے جی کہ کوئی وہ مجھے بھی دے گا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ بعض اوقات بچوں ہم یہ غلطی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں کہ ہمیں کسی طرف سے اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے تو ہم ذرا ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے، جیسا کہ کوئی بیمار رہنے لگ گئے زیادہ تو وہ کہنے لگ جائے کہ یہ ساری مصیبتیں شاید میرے لیے ہیں، کوئی اور پریشانی آ جائے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کہ خواجہ الطاف حسین علی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو رنج و مصیبت جب بھی ان پہ کوئی دکھ آتا ہے اور جو تیرا گلہ کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بھی جو گلہ کرتے ہیں تو ہی نظر آتا ہے۔ پھر بھی جب انہوں نے مانگنا ہوتا ہے یا باری تعالیٰ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر طرف تو ہی نظر آتا ہے، یعنی رب کائنات کی ذات ہر طرف نظر آتی ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق پوری کائنات پوری دنیا، کہ یا باری تعالیٰ تیری خوشبو کب تک نہیں پھیلے گی، ضرور پھیلے گی، تیرا پیغام ضرور پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے یہ گھر گھر تیرا پیغام پہنچاتی ہے پوری دنیا میں کہ یہ ہوا جو آئی ہے یہ رب کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی انداز میں ہر مذہب مانتا ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، لیکن سارے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ مانتے ہیں جی کہ رب ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کی ذات کہاں سے نظر آتی ہے؟ اپنے مظاہر سے نظر آتی ہے، اپنی قدرت سے نظر آتی ہے، فزیکلی تو رب کو دیکھنا ناممکن ہے۔ تو چونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بھی گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور پوری دنیا اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ آخری شعر جو ہے، جو مقطع ہے، اس میں حالی ذرا اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے حالی جو تو کہتا ہے، جو تو شاعری کرتا ہے یہ ہر دل پہ اثر کرتی ہے، ٹکرا کے گزرنا دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ رنگ بیاں حالی سب سے جدا تیرا، کہ اے حالی جو تو شاعری بیان کرتا ہے یہ دوسرے سے ذرا الگ ہٹ کے ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے نظم کو نئی جہت دی۔ علامہ اقبال سے پہلے اگر مقصدیت والی شاعری کی، مقصد والی، ایم والی، لوگوں کو راہ راست پر لانے والی شاعری کی ہے تو وہ
خواجہ الطاف حسین حالی نے ہی کی ہے اقبال سے پہلے. اقبال نے تو اسے عروج پہ پہنچا دیا، لیکن اس کی شروعات جو ہیں، اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ حالی نے لیا. اسی وجہ سے خواجہ الطاف حسین حالی کو اپنی شاعری پر فخر ہے کہ اے حالی تیرا ہر بول جو ہے ٹکرا میرے ہر شخص پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ تیرا جو انداز بیاں الگ ہے. بچہ آپ نے ان اشعار کو اچھے سے پڑھنا ہے، اپنی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکچر کو اچھے سے سننا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تشریحوں کو یاد کرنا ہے. آپ نے سن کے رکھ نہیں دینا، یہ آپ کے بیٹے کام آئے گی. اپنا وقت نہ ضائع کیجیے گا، اچھا وقت کتابوں کے ساتھ گزاریں. عید امید ہے آپ نے اچھی گزار لی ہوگی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. اگر ہماری اسکول کی طرف سے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اسکول انتظامیہ حاضر ہے، آپ اسکول انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے ماں باپ کا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.